شرف حاصل کیا وہ یہ کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ فرمایا کہ وہ شخص جس کا ارادہ ہو کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت کی بہتری کا طلبگار جو شخص بن گیا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، صرف اس نے آخرت کی بھلائی کی نیت نہیں کی بلکہ آخرت کی بھلائی کو پانے کے لیے اس نے کوشش بھی کی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ کافر نہیں ہے بلکہ نور ایمان اس کے سینے میں موجود ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کوشش مقبول کی جاتی ہے۔ تو اب اس آیت مقدسہ کے تناظر میں آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے ایمان، پھر نیت کا خلوص، پھر عمل کی بہتری، تین چیزیں اس آیت مقدسہ میں رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا سبب بتائی گئی۔ اگر نور ایمان نہ ہو تب بھی اللہ عمل کو قبول نہیں کرتا۔ نور ایمان تو ہے لیکن نیت میں خلوص نہیں ہے، تب بھی بات نہیں بنتی۔ نور ایمان بھی ہے، نیت بھی خالص ہے، لیکن عمل میں بہتری نہیں ہے، عمل اس طرح نہیں کیا جا رہا جس طرح شریعت کو مطلوب ہے، تو اللہ تعالیٰ تب بھی بندے کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ تو تین سیڑھیاں بتائی گئی عمل کی مقبولیت کے لیے جن کو عبور کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ تین اسٹیپس جو ہیں جب تک بندہ ان کو عبور نہیں کرے گا بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، اور اس کے لیے قرب بارگاہ خدا بندی کا ذریعہ وہ عمل نہیں بن سکتا۔ تو سب سے پہلے ایمان ہے، عقیدہ ہے، عقیدے کی بہتری ضروری ہے، ورنہ اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ فرمایا کہ اگر نور ایمان سے دل خالی ہے اور دل جو ہے کفر کی آماج گاہ بن چکا ہے، کوئی بندہ اس کفر کو دل میں رکھ کے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم ریت کے ذرات کی طرح اس کے عمل کو اڑا دیں گے، اس کا کوئی بدلہ بارگاہ خدا بندی میں نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اس سے ہمیں معلوم ہوا واضح انداز میں کہ عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے کامل ایمان ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی آیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اخلاص کے حوالے سے دوسری جو شرط ہے عمل کی قبولیت کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برسر منبر فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا کہ جس نے جس نیت سے عمل کیا اسی طرح کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ پھر ہجرت کے باب سے بھی یہ حدیث متعلق ہے کہ صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے تو اس ہجرت میں بھی خلوص ضروری تھا، نیت کا خالص ہونا ضروری تھا کہ جو لوگ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں ان کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے برادری کو چھوڑا، کنبے قبیلے کو چھوڑا اور اپنے مال و متاع کو چھوڑا، رشتہ داریوں کو چھوڑا، سب کچھ گھر بار چھوڑ کر وہ ہجرت اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں اپنی ہجرت گاہ پر جا کر، یعنی جس طرف میں ہجرت کر رہا ہوں وہاں جا کر میں کسی خوبصورت عورت سے شادی کر لوں گا،
تو پھر حضور فرماتے ہیں اس کی ہجرت عورت کے لیے ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی، اسے رب کی بارگاہ سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وہاں جا کر میں مال و دولت کما لوں گا۔ بہت سارے تاجر جو ہے سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں، مقصد ان کا مال حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اللہ اس شفٹنگ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے پر اللہ انہیں ثواب نہیں عطا فرماتا۔ ہاں اگر رزق کے حلال کمانے کا ارادہ ہو اور بندہ جا کر کمائے بھی تو پھر یہ الگ بات بنتی ہے۔ اسی طرح خلوص کے حوالے سے ایمان کے بعد عمل کی قبولیت کی جو دوسری شرط ہے کہ نیت خالص ہو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بیان فرمائے کہ شخص نے رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آقا، ایک شخص اپنے غیظ و غضب کے اظہار کے لیے تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں اتر جاتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو ذاتی انتقام کے لیے تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں اتر جاتا ہے، تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا جب تک کہ ان کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا نہ بن جائے، رب کی رضا کے لیے فرمایا اگر یہ اترتے ہیں تو پھر حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ایک لمحہ اگر کوئی مجاہد تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ جنگ کرتا ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے، فرمایا یہ مہینوں کی رات کے نوافل اور دن کے روزوں کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے میں رکھ دیا ہے۔ ایک تو یہ بھی آیا کہ جنت کو خواہشات نفسانیہ کو چھوڑنے کے جو پردے ہیں اللہ نے ان میں چھپا کے رکھا ہے، یہ ہمارے لیے ہے جن پر جہاد واجب نہیں ہے، یہ ان کے لیے، لیکن جہاد فرض ہو جائے تو پھر یہی جنت جو ہے تلواروں کے سائے میں چھپا دی جاتی ہے کہ جو بندہ تلوار اٹھائے گا اللہ جنت اس کے نام کر دے گا۔ تو یہ بات بھی ہے۔ اسی طرح خلوص کے حوالے سے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی صحیح مسلم اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم، اے لوگو اللہ کے ہاں تمہارے عمل کی اس وقت تک کوئی قیمت نہیں، بل هو ينظر الى قلوبکم، جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر اخلاص موجود نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے۔ تم عمل کتنا ہی اچھا کر لیتے ہو تو اللہ تمہارے عمل نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کا ارادہ دیکھتا ہوتا ہے۔ تو یہ بحث میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ یہ بحث اس لیے چھڑ گئی کہ آگے جو ہے قدم قدم پر، سانس سانس پر، ایک ایک عمل پر اللہ کروڑوں نیکیاں ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ آگے ایسا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ تین چیزیں آپ ضرور یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے ایمان خالص ہو، دوسرے نمبر پر اخلاص ہو، اللہ کی رضا کی خاطر عمل ہو، تیسرے نمبر پر عمل درست بھی ہو۔ بندے نے روزہ تو رکھ لیا، مومن بھی ہے، اخلاص کے ساتھ اس نے روزہ بھی رکھ لیا، لیکن وہ روزے کو اس طرح پورا نہیں کرتا جس طرح شریعت کو مطلوب ہے، تب بھی اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید نہ رکھے، بلکہ ایسے روزے دار کو کہا گیا کہ اس کی مثال جانور کی طرح ہے جس کا صبح سے لے کے شام تک منہ باندھ دیا جائے، نہ کچھ کھائے نہ پیے۔ فرمایا دن اس کا بھی گزر جاتا ہے جانور کا، اور دن اس روزے دار کا بھی گزر جاتا ہے کہ جو کھانے پینے سے تو خود کو باز رکھتا ہے لیکن گالم گلوچ سے باز نہیں رکھتا، گناہ سے خود کو نہیں بچاتا۔ تو آگے جو مہینہ آ رہا ہے اس میں تو آپ مستحب عمل کریں، اللہ رب العالمین آپ کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، نوافل ادا کریں، اللہ جو ہے فرض کا ثواب، اور جو بندہ فرض پر عمل کرتا ہے اللہ 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک نفل، ایک 2 رکعت نفل جو ہے جو ہم ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اگر پوری دنیا کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں 2 رکعت نفل کا بدلہ رکھا جائے تو سرکار فرماتے ہیں 2 رکعت نفل کا بدلہ بڑھ جائے گا، پوری کائنات چھوٹی پڑ جائے گی، پوری کائنات کی برکتیں کم پڑ جائیں گی۔ تو یہ تو ہے صرف 2 رکعت نفل کی برکتیں، اب اندازہ کریں فرض کی برکتیں کتنی ہوگی جو اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ طبیعتیں بنی ہوتی ہیں، یہ عادتیں بنی ہوتی ہیں، اصل میں مسئلہ اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ لگاؤ اور پیار کا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے
کہ ہمارے رب سے ہمیں کتنا محبت ہے، اللہ کی عطائیں کس قدر ہیں، اور ہم کس قدر اپنی پاک خدا سے جو ہے وہ وفا کرتے ہیں۔ تو اگر محبت الہی دل کے اندر موجود ہو تو پھر بندے کے لیے 1 گھنٹہ نماز تراویح کے لیے نکالنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اور جو رب 11 مہینے طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا ہے، بس اوقات دسترخوان پہ چنی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر بندہ مومن پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کھاؤں، کیا تناول کروں، کیا پیوں۔ اللہ اس قدر 11 مہینے کھلاتا ہے۔ اگر 1 مہینہ اس نے کہہ دیا کہ میرے بندو اگر صحت مند ہو، تندرست ہو اور جسمانی توانائی تمہارے پاس موجود ہے، بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے ہو، تو 1 مہینہ میری رضا کی خاطر تم نے کچھ گھنٹے نہیں کھانا نہیں پینا، تو میں کہتا ہوں کہ بندہ مومن ہنس کے اس آزمائش کو قبول کر لیتا ہے کہ باری تعالیٰ میں نہیں کھاؤں گا۔ اور پھر جب وہ مشقت بھوک اور پیاس کی برداشت کر کے روزے کی افطاری کے لیے بیٹھا ہوتا ہے تو پھر اسے فرشتے بھی مبارکبادیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا عظیم مہینہ آگے آنے والا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کا پیمانہ جو ہے اللہ کی محبت سے کس قدر لبریز ہے۔ آیا جو رمضان شریف میں بظاہر، حالانکہ یہ مشقت والی بات نہیں ہے، بظاہر جو مشقت والی باتیں سمجھی جاتی ہیں، حقیقتاً جس میں پیار ہی پیار ہے، الفت ہی الفت ہے، محبت ہی محبت ہے، ہم ان اعمال کو کس نیت اور کس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یا تو نماز تراویح کے قریب نہیں آتے، اور بہت سارے لوگ تو اتنے بہادر ہو گئے، نڈر اور جری ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے فرض روزے کو چھوڑ دیا اور دنیا کے کاموں کو ترجیح دی۔ حالانکہ روزے دار کے رزق میں غیب سے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تم روزے رکھو۔ اب اندازہ کریں کہ رمضان المبارک میں ڈیوٹی ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ۔ اسی طرح عبادتوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، بندہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے تو بھاری کام نہیں کر سکتا، پھر بھی جتنی نعمتیں شام کو اس کے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں پورا سال وہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بھلے کوئی کتنا ہی بڑا امیر کبیر اور مال و دولت کا مالک کیوں نہ ہو، جتنا اس کا دسترخوان شام کو رمضان المبارک میں افطار کے وقت سجا ہوتا ہے پورا سال نہیں سجا ہوتا۔ اور یہ بھی آپ اللہ کی محبت و رحمت کا، اللہ کی عطا کا اس طرح بھی اندازہ کریں کہ ہم عام دنوں میں ٹھنڈی اور گرم چیز ایک ساتھ کھا لینا تو ریئیکشن ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور کئی دن تک بندہ بیمار پڑا رہتا ہے، اور بندہ بتاتا ہوتا ہے کہ یار میں نے چائے پی، اوپر بوتل پی لی تو میری طبیعت خراب ہو گئی، بخار ہو گیا، جسم ٹوٹنے لگ گیا۔ رمضان المبارک میں افطاری سے لے کر نماز کے وقت تک کا جو 10 سے 12 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں بندہ کئی ایسی چیزیں کھا جاتا ہے، اگر عام دنوں میں کھائے تو بستر سے اٹھ نہ سکے، بیمار ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی صحت بھی درست فرما دیتا ہے، اس کا ہاضمہ بھی درست ہو جاتا ہے، اور طبیعت میں پورا مہینہ ہلکا پھلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بندے جو شوگر کے مریض ہیں 2 سے 4 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے، لیکن رمضان کی برکت سے 12 گھنٹے بغیر کھائے پیے گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انوکھی عطائیں ہوتی ہیں، رب کا نرالا کرم ہوتا ہے جو رمضان المبارک میں ہمیں میسر ہوتا ہے۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جو اس قدر نڈر اور بہادر فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ جو رمضان میں تم نے ایک روزہ بغیر مجبوری کے چھوڑا نا، ساری زندگی روزے رکھتے رہو اس کی برکتیں پھر بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ جو کمی رہ گئی تھی، وہ نقص اور کمی پھر بھی پوری نہیں کر سکتا کوئی بھی زمانے کا روزہ، اس لیے کہ رمضان کے روزے جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کئی گنا زیادہ اجر و ثواب رکھ دیا ہے، اس کی برکتوں کو دوسرے روزے پورے نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی روزہ چھوٹ گیا، آپ قضا بھی کرتے ہیں تب بھی اس کی برکت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کمالات رکھے ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ تو اول تو تراویح بہت سارے لوگ چھوڑتے ہیں، دوسرا بہت سارے لوگ رونقیں نظر آتی ہیں پہلے 5 دن رمضان المبارک میں، ہر نماز میں رونق نظر آئے گی، 12 صفحے 15 صفحے 20 صفحے، بس اوقات جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، لیکن جیسے 5 سے 6 روزے گزر گئے وہ گلابی تقوی والوں کا تقوی ختم ہوا اور وہ معمول کے جو نمازی ہیں وہی بچ جاتے ہیں۔ حالانکہ 11 مہینے کے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ آخری روزہ رکھتا ہے نا تو اسے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں افطاری کے وقت
کہ تجھے مبارک ہو، رب نے تیرے پورے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دی، اب آئندہ نئے سرے سے عمل کر اور اپنے رب کو راضی رکھ۔ تو یہ کمال برکتیں یہ کب نصیب ہوتی ہیں بندے کو؟ کہ جب بندہ جو ہے خالصتاً 5 وقت نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے اور پورے روزے بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں، تراویح ہے، تلاوتیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، اور رمضان المبارک میں درس تفسیر ہے، درس فقہ ہے، درس تصوف ہے، اس میں بھی بندہ شریک ہوتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے کامل امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو رمضان کو پانے کی نیت بنائیں آپ، رمضان کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی نیت بنائیں آپ۔ ایسا نہیں کہ 4-6 دن تو آپ نے خوب پابندی کی لیکن اس کے بعد فجر کی نماز میں غائب، یعنی روزہ رکھ کے پہلا گناہ انسان وہ کر رہا ہے کہ فجر کی نماز کی حاضری وہ جو ہے بندہ چھوڑ رہا ہے۔ عام دنوں میں باجماعت نماز ادا کر، نماز تو ویسے فرض ہے لیکن جماعت کے ساتھ قادر بندے کو نماز ادا کرنا فرمایا کہ یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور جان بوجھ کر جو بندہ واجب چھوڑتا ہے رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں تو اور زیادہ تاکید ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ کوشش کریں، ارادہ کریں آنے والے بابرکت مہینے کے شروع ہونے سے پہلے کہ انشاءاللہ ہماری کوئی فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ ہم باجماعت فرض نماز ادا کریں گے، اور جنہیں اللہ نے صحت دی، تگڑا جسم دیا، توانائی دی، طاقت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، اللہ تعالیٰ نے تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ تہیہ کرے کہ انشاءاللہ میرا ایک بھی روزہ نہیں چھوٹے گا۔ اور ان روزوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ بندہ مومن یہ بھی ارادہ کرے کہ ساتھ میں اور جتنے احکامات ہیں، فطرہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں کرتے ہیں، وہ بندے بھی ارادہ کریں کہ مستحقین تک اللہ کا عطا کردہ مال ہم زکوٰۃ اور فطرے کی صورت میں ضرور پہنچائیں گے۔ اڑوس پڑوس میں، اب یہ پڑوسی ہونے کا حق بھی یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا اور پیاسا ہے اور آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، آپ پڑوسی کی مدد نہیں کرتے تو اللہ اس کے بارے میں بھی دن قیامت کے سوال کرے گا۔ تو عبادتوں کی اندر رکاوٹ بننے والی کئی چیزیں ہیں جن کو ہم نے رمضان سے پہلے دور کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ایمان کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، ایمان کے اندر کمی اور نقص نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہمارا خلوص جو ہے حد درجے کا ہونا چاہیے، خلوص کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا، جس طرح عمل کرنے کا حکم دیا اس طرح ہم نے عمل کرنا ہے۔ چوتھا، جو عبادتوں کے رکاوٹ کا سبب عمل بنتے ہیں نا، ہم نے ان کو چھوڑنا ہے۔ ان اعمال میں سب سے پہلے جس کا نمبر آتا ہے وہ حرام کمانا اور حرام کھانا، ناجائز کسی کے مال پر قبضہ کرنا ہے۔ اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے رمضان کی خوب برکتیں مل جائیں، تو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے حقدار کو اس کا حق واپس کر دیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، مال دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا حق نہیں بنتا۔ تو اگر انہوں نے رمضان کی برکتیں حاصل کرنی ہے اور شرمندگی سے رمضان المبارک میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچنا ہے، تو پھر حرام جنہوں نے کھایا یا کھا رہے ہیں یا مال دبا کر بیٹھے تو اس سے سچی توبہ کریں، حق والے کا حق اس کو واپس کریں، تب جا کے یہ روزے آپ کے لیے برکت کا باعث بنیں گے، یہ تراویح آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گی، دروس آپ کو فائدہ دیں گے، اور آپ کے سحر اور افطار کو آپ کو اسی طرح برکتیں ملیں گی جس طرح حدیث پاک میں وعدہ کیا گیا کہ پھر روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوتا ہے، تو یہ برکتیں اس وقت۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے فرائض، اس کے نوافل، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، عبادتیں اللہ کیسے قبول کرے؟ فرمایا جس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے، جس کا پینا بھی حرام ہوتا ہے۔ اب وہ کتنا نڈر اور بہادر ہو چکا ہے وہ بندہ گناہ پر، جو حرام کے پیسے سے سحری کر رہا ہے اور حرام کے پیسے سے افطار کر رہا ہے اور حرام کے پیسے سے وہ صدقہ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کی قبولیت کے سامنے آڑ بن جاتے ہیں۔ یہ عمل، حرام کھانا اور ایمان اور عقیدے کے اندر نقص کا ہونا، عبادتوں میں خلوص کا نہ ہونا اور عمل کا درست نہ ہونا، یعنی جس طرح شریعت کا تقاضا ہے اس طرح عمل نہ کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کے لیے آڑ اور رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے جو عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے،
بہت سارے لوگ اس کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور وہ ہے تکبر کرنا۔ علماء بیان فرماتے ہیں تکبر اللہ کی صفت ہے۔ جو بندہ خود تکبر کرتا ہے تو اللہ اس سے کلام فرماتا ہے کہ یہ صفت تکبر تو میری تھی اور تو نے اس کو چھیننے کی کوشش کی، یاد رکھ میں تجھے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دوں گا، ذلیل کر دوں گا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے اپنی گردن کو جھکاتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اور جو بندہ تکبر کے لیے گردن کو بلند کرتا ہے اللہ اسے منہ کے بل زمانے والوں کے سامنے گراتا ہے۔ تکبر کئی قسم کا ہے۔ کچھ تو ایسے متکبرین جنہوں نے معاذ اللہ جو منصب خداوندی ہے اس پر جا کر حملہ کیا اور کہا وہ خدا نہیں ہم خدا ہیں۔ ان میں سے فرعون کا نام آتا ہے، ان میں سے نمرود کا نام آتا ہے، انہوں نے کہا، اور اسی طرح کئی دیگر ایسے لوگ جنہوں نے اپنی عبادت پر لوگوں کو آمادہ کیا، نہ صرف آمادہ کیا بلکہ سختی سے اپنی بارگاہ میں سجدے کرائے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تکبر اعلیٰ درجے کا ہے کہ کوئی منصب خداوندی پر جا کر حملہ کرے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر جو ہے اس کے حوالے سے تکبر کرتے ہیں، کہ جس طرح کفار مکہ نے کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے نبی بن گئے؟ نبی تو کسی مالدار شخص کو ہونا چاہیے تھا، نبی تو ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے تکبر کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب دیکھیں کہ شعلے نکلتے تھے ابو جہل کی شکل سے، اتنا حسین و جمیل، لیکن جب اس نے نور نبوت کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا ذلیل کیا کہ مرا تو سگے بیٹے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے، جس میں کیڑے اور بدبو پیدا ہو گئی، کوئی بھی بندہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ کرائے کے نوکر خریدے گئے اور انہوں نے مکہ کے سردار ابو لہب کو ٹاٹ میں لپیٹ کر گڑھا کھود کر اوپر دبا دیا، مٹی ڈال دی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ذلت تھی جنہوں نے منصب نبوت پر حملہ کیا اور اعتراضات کے باب کھولے۔ اور ایک تکبر جو ہے عام طور پر ہوتا ہے کہ متکبر شخص کی علماء فرماتے ہیں یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی کو نہیں سمجھتا ہے، یعنی خود سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا، اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو علم ہے، فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، فرمایا جو 4 باب علم کے پڑھ لیتا ہے نا تو فرمایا اس قدر اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں انسان ہوں، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ جانوروں کی مثل ہے۔ تو اسی طرح آفت العلم الخیلاء، فرمایا علم کے لیے سب سے بڑی آفت جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جانا ہے۔ حالانکہ علم تو معرفت خداوندی کے لیے تھا، علم تو اتباع رسول کے لیے تھا، علم تو نور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نور ہے اس کو بانٹنے کے لیے تھا۔ اب یہ کیسا بندہ ہے جس نے علم سیکھا تو تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا سبب تکبر کا جو ہے وہ عالی نسب ہونا بھی ہے، حسب و نسب میں بہتر ہونا بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے آ کر اپنے حسب و نسب کو بیان کیا، میں بڑا اونچے حسب والا، اونچے نسب والا، میرے باپ دادا یہ تھے وہ تھے فلاں تھے فلاں تھے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے گراں ہو کر، یعنی تمہارے آباء و اجداد تو بہت کچھ تھے لیکن یہ بتاؤ تم کیا ہو، تم نے اسلام کے ساتھ کتنی وفاداریاں کی اور کتنی قربانیاں دی اسلام کی خاطر۔ تو عالی حسب و نسب والا شخص بھی بسا اوقات اونچے حسب و نسب کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتے ہیں میرے باپ دادا بڑے نرالے منصب و مقام و مرتبے والے تھے، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، تو تکبر میں مبتلا ہوا۔ تو سرکار فرمانے لگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا میرے آباء و اجداد بھی بڑے عالی نسب تھے، بڑے اونچے مقام و مرتبے، اونچے شملے والے تھے۔ تو کہا اللہ کی بارگاہ سے اس وقت پیغام آیا کہ اے موسیٰ اس بندے کو کہہ دو جن کے تم نسب و حسب پر فخر کر رہے ہو، فرمایا تمہاری پچھلی 9 پشتوں کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تو بندے کو حسب و نسب کی وجہ سے کبھی بھی تکبر میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک حبشی غلام کو کہہ دیا اوے کالی رنگت والے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، فرمایا کہ اے ابو ذر مجھے یہ بتاؤ یہ گورا اور کالا ہونا، فرمایا کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کس وجہ سے فوقیت ہو گئی؟ کیا گورے رنگ والے کو اللہ نے کوئی جسم کے زیادہ حصے عطا کیے
ہیں کس وجہ سے فضیلت اور فوقیت مل گئی؟ یہ تو زمانے جاہلیت والی باتیں ہیں کہ کوئی گورا جو ہے وہ کالے پر جو ہے فخر کر رہا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ گئے اور اس حبشی سے فرمایا اپنا پاؤں جو ہے میرے چہرے پر رکھ دو تاکہ میرا تکبر جو ہے وہ خاک میں مل جائے۔ تو بس اوقات حسب و نسب کی وجہ سے بھی، رنگ کی وجہ سے بھی بندہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ظاہری جسمانی اور طاقت کی وجہ سے بھی بندہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی کو حسن سے نوازا ہے تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بھی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی امت محمدیہ کے عظیم بزرگ ہارون الرشید کے پاس تھے، تو ہارون الرشید سے کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں جب سے آپ بادشاہ بنے ہیں آپ کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو حضرت ہارون الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہارون الرشید نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سبق سنا ہے کہ جس بندے کو اللہ مقام عطا فرمائے اسے چاہیے کہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے۔ تو پھر حضرت سماک کہنے لگے اللہ نے جسے حسن و جمال عطا کیا ہو وہ اس میں تقوی کا رنگ لے آئے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ نے جسے مال عطا کیا ہو فرمایا وہ غریبوں کی مدد میں خرچ کرنے لگ جائے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے کمال عطا کیا ہو فرمایا وہ کمال کو عاجزی کے سانچے میں ڈھال دے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے یہ ارادہ کریں، یہ تہیہ کریں کہ آپ کی ذات کے اندر کسی بھی حوالے سے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے مبارک نبی پیغمبر، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب صبح صبح اپنے گھر سے نکلتے تھے نا محل سے، یہ ایسے بادشاہ کہ اللہ نے روئے زمین کی ہر چیز پر بادشاہت عطا کر دی تھی نے، اور پھر انداز دیکھیں عاجزی اور تکبر، عاجزی اور انکساری کا عالم دیکھیں اور تکبر سے بچنے کا انداز دیکھیں۔ جب صبح صبح محل سے باہر نکلتے تھے نا آپ جو ہے امیروں سے دولت مندوں سے ملاقات کر کے جا کر مسکینوں میں بیٹھ جاتے اور کہتے زمانے والوں دیکھو مسکین آ کر مسکینوں کے اندر بیٹھ گیا ہے۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام اس قدر اپنے نفس پر قہر کرتے ہوئے عاجزی اختیار کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کامل روزے کا اجر ملے، سحر و افطار کی برکتیں ملیں، تو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے توبہ کریں کہ نہ ہم کبھی تکبر کریں گے نہ متکبرین کے ساتھ بیٹھیں گے، چونکہ تکبر اللہ کی صفت ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں۔ اگر یہ حق حاصل ہے تو ذات خداوندی کو ہے۔ اللہ فرما سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور بندہ مومن 5 وقت صدائیں سنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے، اور کائنات کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو حرام کو بھی چھوڑیں، کامل ایمان والے بنیں، اخلاص کو اپنائیں، اور روزے اس طرح رکھیں جیسے روزے رکھنے کا حق ہے، اور 5ویں چیز تکبر کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، مغفرت کے دروازے ہمارے لیے رمضان المبارک میں کھل جائیں گے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ یاد رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔